اچھا، تو ذرا تصور کریں ایک شخص کھڑا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کسی مخصوص جگہ پر دفن ہونا بالکل ویسا ہی ہے جیسے دنیا کے سب سے مقدس ترین مقام پر دفن ہونا۔ ہاں، اور مذہبی دنیا میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل۔ اور یا پھر یہ کہنا کہ کسی کا چہرہ دیکھنا عین اس طرح ہے جیسے تاریخ کے عظیم ترین پیغمبر کا چہرہ دیکھنا، مطلب ایک گروہ کے لیے تو یہ الفاظ بہت ہی گہری اور صوفیانہ عقیدت کی انتہا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، محبت کی ایک ایسی زبان جہاں عاشق اور محبوب کا فرق ہی مٹ جاتا ہے۔ ہاں ہاں، لیکن جب یہی زبان دوسرا گروہ سنتا ہے نا تو ان کے لیے یہ سیدھا سیدھا کفر و شرک اور مطلب تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ سارا ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم ایک ایسی ہی انتہائی حساس بحث کے بالکل مرکز میں اتر رہے ہیں، جہاں ایک بنیادی عقیدہ ہے اور اس کی دو بالکل متضاد تشریحات آمنے سامنے ہیں۔ ہمارا موضوع دراصل وہ دو محمدوں کا تصور اور دوسری آمد سے جڑی وہ بحث ہے جس نے فہم کے دو مکاتب فکر کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ صحیح۔ تو ہم نے دونوں جانب کے دلائل اور شواہد کا بغور مطالعہ کیا ہے تاکہ ہم تہہ تک پہنچ سکیں۔ مقصد کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹکراؤ صرف عقیدے کا ہے یا زبان اور استعارے کو سمجھنے کے معیار کا ہے۔ تو چلیں اس معاملے کی تہیں کھولتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ اس بحث کا سب سے دلچسپ پہلو بھی ہے۔ جب ہم ان ذرائع اور دستاویزی شواہد کا جائزہ لیتے ہیں تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ دو مختلف نظریات آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا گہرائی میں جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دو مختلف دماغی ساختوں یا یوں کہہ لیں سوچنے کے طریقوں کا ٹکراؤ ہے۔ مطلب اپروچ کا فرق ہے۔ بالکل، ایک وہ ذہن ہے جو مذہب کو ایک قانونی کتاب کی طرح پڑھتا ہے، جہاں ہر لفظ کا صرف ایک ہی ٹھوس مطلب ہو سکتا ہے، اور دوسرا وہ ذہن ہے جو مذہب کو روحانیت اور باطنی تجربات اور استعاراتی زبان کے عدسے سے دیکھتا ہے۔ تو جب یہ دونوں ذہن ایک ہی عبارت کو پڑھتے ہیں تو تنازع تو لازمی سی بات ہے۔ صحیح۔ تو اس تنازع کی جو بنیاد ہے وہ اس الزام سے شروع ہوتی ہے جس نے اس پوری بحث کو جنم دیا۔ ہمارے پاس موجود شواہد بتاتے ہیں کہ پہلا فریق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مدعا مقابل عقیدے میں یہ مانا جاتا ہے کہ پیغمبر کی دنیا میں 2 بار آمد ہوئی ہے۔ اور یہ بہت بڑا کلیم ہے۔ بالکل۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلی بار اصل شکل میں مکہ اور مدینہ میں، اور دوسری بار ایک اور شخصیت کی صورت میں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی میں پیغمبر جیسی کچھ خوبیاں ہیں۔ پہلا فریق بہت مخصوص نکات اٹھاتا ہے۔ ہاں، وہ خاص طور پر روحانی حقیقت کی بات کرتے ہیں۔ کام بالکل ایک ہی ہے، یعنی انہیں 2 الگ وجود نہیں سمجھا جا رہا۔ اور اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھیولوجی یا علم الکلام کے پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، اسلامی عقیدے میں پیغمبر کی ذات اور ان کی جو حتمی حیثیت ہے وہ ایک ایسا ستون ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ بالکل بنیادی ستون ہے۔ تو جب پہلا فریق ان تحریروں کو پڑھتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ اس مرکزیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا چہرہ دیکھنا پیغمبر کا چہرہ دیکھنے جیسا ہے تو آپ دراصل 2 مختلف ہستیوں کو ایک ہی مسند پر بٹھا رہے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ سیدھا عقیدے کی بنیاد پر حملہ ہے۔ اچھا، یہاں مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، ذرا بتائیے گا کہ کیا میں صحیح سوچ رہی ہوں؟ فرض کریں ایک عظیم پینٹر کوئی شاہکار بنائے اور صدیوں بعد کوئی کہے کہ میں دراصل وہی پینٹر ہوں، بس ایک نئے روپ میں آیا ہوں اور اب میں اس نامکمل پینٹنگ کو مکمل کر رہا ہوں۔ تو کیا پہلا فریق اس صورتحال کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہے؟ یہ مثال اس حد تک ٹھیک ہے کہ اس میں دعوے کی شدت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت اس سے تھوڑی پیچیدہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، پینٹر کی مثال میں مادی وجود کی بات ہو رہی ہے، جبکہ یہاں بحث سراسر روحانی فیض کی ہے۔ پہلا فریق اس بات پر معترض ہے کہ آپ روحانی کمالات کی وہ صفات جو صرف ایک مخصوص ہستی کے لیے تھیں، وہ کسی اور کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟
صحیح۔ اور ان کے اعتراض کی شدت اس وقت عروج پر پہنچ جاتی ہے جب وہ ایک مخصوص تشبیہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہاں، وہ چاند والی تشبیہ، ہمارے ذرائع میں اس کا بہت ذکر ہے۔ بالکل۔ پہلا فریق الزام لگاتا ہے کہ مبینہ طور پر اس دوسری آمد کو پہلی آمد سے زیادہ مکمل قرار دیا گیا ہے۔ مطلب پہلی آمد کو پہلی رات کے چاند یعنی ہلال سے تشبیہ دی گئی اور دوسری کو 14ویں کے پورے چاند سے۔ یہ ایک بہت حساس نقطہ ہے اس بحث کا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ یہ دوسری آمد مقدر تھی، اس کا وقت چھٹا ہزاریہ اور جگہ ہندوستان مقرر تھی۔ اور یہ بھی الزام لگایا گیا کہ پیغمبر مبینہ طور پر اپنا ایک کام مکمل نہیں کر پائے تھے، جس کی وجہ سے یہ دوسری آمد ضروری تھی۔ صحیح۔ تو اگر ان الزامات کو منطقی زاویے سے دیکھیں تو یہ واقعی چونکا دینے والے دعوے ہیں۔ پہلا فریق ان تمام باتوں پر قرآن سے قطعی دلائل مانگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے دعوے ہوا میں تو نہیں کیے جا سکتے نا۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہلا فریق اپنی حد کھینچتا ہے۔ ان کا موقف بڑا سیدھا سا ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ ایک شخص پرانا کام مکمل کرنے آیا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ کامل ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے کام کو نامکمل قرار دے دیا، جو کہ اسلامک تعلیمات کے خلاف ہے۔ بالکل، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ اس لیے ہلال اور بدر والی تشبیہ ان کے نزدیک اس تکمیل کی نفی کرتی ہے۔ وہ اسے استعارہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے الفاظ کے ظاہری معنی ہی سب کچھ ہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریں، اگر ہم کسی پر اتنا سنگین الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پہلی آمد کو نامکمل کہہ رہا ہے، تو کیا واقعی دوسرا فریق یہی مانتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ ایسا مانتے ہیں تو یہ تو ایک بالکل نیا مذہب بن جاتا ہے۔ لیکن جب ہم دوسرے فریق کے دفاع کو پڑھتے ہیں تو کہانی بالکل الگ موڑ لیتی ہے۔ وہ پہلے فریق کے ان تمام دعووں کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الفاظ کو ان کے اصل سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ درست۔ دوسرا فریق یہ واضح کرتا ہے کہ ان کا رہنما خود کو جسمانی طور پر ہرگز پیغمبر نہیں کہتا اور نہ ہی کسی مسابقت کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ خود کو ایک شاگرد یا روحانی فرزند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے نزدیک ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اپنی ذات کا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے استاد کی مکمل پیروی کا نتیجہ ہے۔ اور یہاں وہ بحث میں دو انتہائی اہم صوفیانہ اصطلاحات لاتے ہیں، ذل اور بروز۔ ہاں، یہ دو اصطلاحات تو اس پوری بحث کی چابی ہیں۔ ذل کا مطلب سایہ اور بروز کا مطلب ظہور یا انعکاس۔ اگر میں اسے اپنے ذہن میں سمجھوں تو سورج اور آئینے والی مثال بنتی ہے۔ بالکل صحیح جا رہی ہیں آپ۔ مطلب فرض کریں سورج کی روشنی ایک آئینے پر پڑتی ہے، آئینہ اس روشنی سے چمک اٹھتا ہے اور روشنی آگے منعکس کرتا ہے۔ اگر کوئی آئینے کو دیکھے گا تو اسے سورج ہی نظر آئے گا، لیکن آئینہ خود سورج ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا نا۔ بالکل نہیں کر سکتا۔ تو کیا دوسرے فریق کا ذل اور بروز سے یہی مطلب ہے کہ ان کے رہنما کی حیثیت محض ایک عکاس کی ہے؟ آپ نے اس نظریے کی بہترین عکاسی کی ہے۔ دوسرا فریق بالکل یہی استدلال دے رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روحانی دنیا میں جب کوئی ماننے والا اپنے مقتدا کی محبت میں اس حد تک فنا ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان ایک گہری روحانی مماثلت پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح، یعنی وہ اپنا وجود مٹا دیتا ہے۔ جی بالکل، جو کچھ خادم سے ظاہر ہوتا ہے وہ دراصل استاد کا ہی فیض ہوتا ہے۔ جیسے سایہ اصل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ویسے ہی یہ رہنما اس ہستی کی پیروی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جسمانی دوئی برقرار رہتی ہے لیکن روحانی سطح پر ایک گہرا انعکاس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ برابری نہیں بلکہ انتہائی عاجزی کا اعتراف ہے۔ 100%۔ لیکن ایک منٹ، اگر وہ خود کو محض سایہ یا آئینہ مانتے ہیں تو پھر اس بات کا کیا جواب ہے جو پہلے فریق نے اٹھائی تھی، وہ چاند والی بات؟ اگر ایک عکس محض عکس ہے تو وہ اصل سے زیادہ روشن یا مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تضاد ہے نا جس پر پہلا فریق غصے میں ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس پر دوسرے فریق کا دفاع بھی اتنا ہی تکنیکی ہے۔ وہ اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں کہ انہوں نے شخصیات کا موازنہ کیا ہے۔ اچھا، تو پھر وہ چاند والی بات کس بارے میں تھی؟ ان کی تشریح کے مطابق وہ ہلال اور بدر والی بات کسی فرد کی برتری کے بارے میں تھی ہی نہیں۔ اس کا تعلق اسلام کی مجموعی حالت اور پیغام کے پھیلنے کے ادوان سے تھا۔ یعنی وقت کے ساتھ جو تبدیلی آئی۔ بالکل۔ ان کا استدلال ہے کہ ابتدا میں اسلام کا پیغام تھوڑے لوگوں تک محدود تھا، جیسے نیا چاند،
لیکن صدیوں کے دوران وہ پیغام پھیلتا گیا اور 14ویں کے چاند کی طرح پوری دنیا پر روشن ہو گیا۔ تو یہ اسلام کے پھیلاؤ کی تمثیل ہے، نہ کہ شخصیات کا مقابلہ۔ اور وہ جو الزام تھا کہ پیغمبر اپنا مشن مکمل نہیں کر پائے تھے، اس کا کیا جواب دیا؟ اس کی بھی انہوں نے کدی تردید کی۔ ان کے مطابق دین اور مشن اپنی جگہ پوری طرح مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس دین کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کا عمل تاریخ کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ بیج کے اندر پورا درخت موجود ہوتا ہے، اس کی تکمیل میں کوئی شک نہیں، صحیح، بیج تو مکمل ہے، لیکن اس بیج سے درخت بننے اور پھل لگنے میں صدیاں لگتی ہیں۔ تو یہ عمل اس بیج کی ناکملیت نہیں بلکہ اس کی قوت کا اظہار ہے۔ واہ، یہ تشریح تو واقعی بحث کے زاویے کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فریق الفاظ کو قانون کی کتاب کی طرح پڑھ رہا ہے اور دوسرا فریق استعارے اور ذل کی باطنی زبان استعمال کر رہا ہے۔ بالکل یہی فرق ہے۔ لیکن یہ مکالمہ یہاں رکتا نہیں ہے۔ جب دوسرا فریق دیکھتا ہے کہ پہلا فریق ان کی تعویل ماننے کو تیار نہیں، تو وہ اپنے دفاع کے لیے ایک بہت ہی جارحانہ راستہ چنتے ہیں اور وہ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ یہاں سے یہ بحث ہسٹری اور صوفیانہ روایات میں چلی جاتی ہے۔ اور میرا ماننا ہے کہ یہ جوابی حملہ اس بحث کا سب سے فیصلہ کن موڑ ہے۔ دوسرا فریق بھانپ لیتا ہے کہ محض فلسفے سے بات نہیں بنے گی، اس لیے وہ تاریخی اسلام کے نامور صوفیہ اور علماء کی تحریروں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ ہاں، شواہد میں ان حوالوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ مثال کے طور پر وہ بایزید بسطامی جیسی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو مقام فنا پر پہنچ کر ایسے الفاظ بولتے تھے جو ظاہری طور پر بہت متنازع لگتے تھے۔ بالکل۔ اسی طرح انور شاہ کشمیری اور دیگر علماء کے حوالے دیے گئے کہ کیسے ان کے شاگردوں نے خوابوں کی بنیاد پر انہیں پیغمبر سے تشبیہ دی۔ کسی کے چلنے پھرنے کو ہو بہو پیغمبر کے انداز سے ملایا گیا۔ صحیح۔ مطلب روحانیت میں فنا ہونے کے بعد ان بزرگوں کے لیے بالکل ویسی ہی زبان استعمال کی گئی جو آج اس بحث کے مرکز میں ہے۔ اور دیکھیں، ان حوالوں کا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں تھا۔ دوسرا فریق ان حوالوں کی بنیاد پر پہلے فریق کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج رکھتا ہے۔ کیا چیلنج؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آج ہمارے رہنما کے استعاراتی الفاظ اور خوابوں کی باتیں کفر کے زمرے میں آتی ہیں، تو کیا آپ کا یہی اصول ان تمام تاریخی صوفیہ اور بزرگ علماء پر بھی لاگو ہوگا؟ کیا آپ ان صدیوں پرانی شخصیات پر بھی وہی فتویٰ لگائیں گے؟ اوہ، مطلب یہ تو آئینے میں ان کا اپنا ہی تاریخی وراثت دکھانے والی بات تھی۔ بالکل۔ حکمت عملی یہ تھی کہ یا تو آپ اس تمام روحانی روایت کو مسترد کر دیں یا پھر ہمیں بھی اس کا حصہ مان لیں۔ یہ چیلنج تو ایسا ہے جیسے شطرنج میں شاہ دے دی جائے۔ لیکن پہلے فریق کا جو رد عمل تھا وہ حیران کن تھا۔ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید دفاعی پوزیشن میں آ جاتا، مگر انہوں نے اس بساط کو ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ انہوں نے ان تمام تاریخی حوالوں، بزرگوں کے اقوال اور خوابوں کو ثبوت ماننے سے ہی سرے سے انکار کر دیا۔ ان کا واضح موقف تھا کہ انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان بزرگوں کی باتیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں۔ ان کے لیے سچائی کا واحد ماخذ صرف قرآن اور سنت ہے۔ اور اس مقام پر آ کر یہ بات پوری طرح کھل جاتی ہے کہ یہ جھگڑا دو افراد کا ہے ہی نہیں۔ صحیح۔ پہلا فریق سختی سے اس بات پر قائم ہے کہ مذہب کسی کے ذاتی روحانی تجربے یا خواب پر کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ زور دیتے ہیں کہ ہم ان صوفیہ کے اقوال کا دفاع کرنے کے ہرگز پابند نہیں ہیں۔ اگر کسی نے جذب کی حالت میں کچھ کہا تو وہ شریعت کا اصول نہیں بن سکتا۔ اسی لیے وہ بار بار دوسرے فریق سے کہتے ہیں کہ تاریخ کے پیچھے چھپنے کے بجائے سیدھی طرح ہاں یا نہ میں جواب دیں، اور کہتے ہیں کہ اگر تم ان باتوں کو کفر سمجھتے ہو تو خود فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو بحث کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ایک فریق خوابوں اور روحانی کشف کو ثبوت کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ دیکھو روحانیت کی زبان ایسی ہی رہی ہے، اور دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ ہم اس زبان کو سچائی جانچنے کا معیار ہی نہیں مانتے۔ صحیح۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدے کی نہیں بلکہ علم الکلام کی اس بحث میں تبدیل ہو چکی ہے کہ علم کہاں سے آتا ہے، حقائق کو پرکھنے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے بالکل درست تشخیص کیا۔ اگر ہم اس پوری بحث کے اعصاب کو سمجھیں نا تو وہ یہی نقطہ ہے۔ اسے علم کی فلسفیانہ زبان میں سچائی کو جانچنے کا نظریہ یعنی ایپسٹمولوجی کہتے ہیں۔ ایک فریق اس طویل روایت کو درست مانتا ہے جہاں باطنی تجربات کے لیے استعارے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک روحانی حقائق اتنے وسیع ہیں کہ وہ عام الفاظ میں سما نہیں سکتے، اس لیے تشبیہات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔
اور دوسرا فریق سختی سے ظاہری تشریح پر قائم ہے۔ بالکل، ان کے نزدیک مذہبی بیانات کو قانون کی طرح جانچا جاتا ہے، شاعری کی طرح نہیں۔ اگر لکھا ہے کہ ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہے ظاہری طور پر ایسا ہی ہوا۔ لیکن پھر تو جب اصول اس حد تک مختلف ہوں تو کوئی نتیجہ کیسے نکل سکتا ہے؟ مطلب یہ تو ایسا ہے جیسے دو لوگ ایک میز پر بیٹھے ہوں، ایک شطرنج کھیل رہا ہو اور دوسرا تاش کھیل رہا ہو۔ بالکل ایسی ہی صورتحال ہے۔ جب ایک فریق قانون دان کی زبان بولے اور دوسرا عاشق اور صوفی کی زبان جس میں مبالغہ ہی اصل طریقہ ہے، تو پھر بامانی مکالمہ تو ممکن ہی نہیں رہتا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ بڑی حد تک ایسا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی بحثیں کسی حتمی نتیجے پر پہنچے بغیر صدیوں چلتی رہتی ہیں۔ جب بحث کے ماخذ اور معیارات ہی مختلف ہوں تو دونوں فریق اپنے اپنے فریم ورک میں بالکل سچے لگتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو قائل نہیں کر پاتے۔ صحیح۔ پہلا فریق سمجھتا ہے کہ عقیدہ ریاضی کے فارمولے کی طرح واضح ہونا چاہیے، جہاں ایک لفظ بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے، جبکہ دوسرا فریق سمجھتا ہے کہ روحانیت کے سمندر کو ریاضی کے پیالے میں قید کرنا ناممکن ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کی تمام کڑیوں کو جوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے ذرائع سے جو کچھ سیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بحث صرف دو گروہوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اس بنیادی سوال پر ہے کہ مذہب میں زبان کو کیسے بڑھتا جائے۔ بالکل۔ جو بات ایک کے نزدیک گہری روحانی عقیدت اور محبت ہے، عین وہی بات دوسرے کے نزدیک ایک خطرناک حرف بحرف سچا سمجھا جانے والا دعویٰ ہے جو دین کی بنیادوں سے متصادم ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دونوں جانب سے کس طرح اپنے دلائل کی جنگ لڑی گئی۔ ایک طرف باطنی دفاع تھا تو دوسری طرف لفظی تشریح پر اصرار، اور یہ تصادم انسانی تاریخ میں کوئی نیا نہیں ہے۔ جب بھی کسی تحریری مذہب کے سخت قوانین اور لامحدود باطنی تجربات کا آمنا سامنا ہوتا ہے، یہ سوال ضرور اٹھتا ہے، لیکن یہ گفتگو ہمیں ایک بہت گہرے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ایک ایسا مقام جو زبان کی نوعیت کے بارے میں ہے۔ دیکھیں نا، زبان کبھی جامد نہیں رہتی۔ الفاظ کے معنی، ان کا سیاق و سباق وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ تاریخ کے ایک دور میں جو لفظ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، ممکن ہے صدیوں بعد وہی لفظ کفر سمجھا جانے لگے۔ یہ تو ہے۔ تو جب صدیوں پرانی صوفیانہ شاعری اور خواب موجودہ دور کے سخت منطقی پیمانوں سے ٹکراتے ہیں، تو انسان سوچے کہ ہم یہ فیصلہ کس معیار پر کریں گے کہ کہاں ایک معصوم استعارہ ختم ہوتا ہے اور کہاں ایک نیا عقیدہ جنم لیتا ہے۔ کیا زبردست اور واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ یہ ہمیں وہیں واپس لے جاتا ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ کی طرح واضح ہوں، لیکن جب مذہب، روحانیات اور تاریخ کی بات آتی ہے تو وہ سیدھی لکیریں دھندلی ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا ہم واقعی روحانی کیفیات کو قانون کی عدالت میں تول سکتے ہیں؟ اور اگر نہ تولیں تو پھر مذہب کے اصولوں کو بدلنے سے کیسے بچایا جائے؟ یہ وہ کشمکش ہے جو اس مطالعے کے بعد ذہن میں دیر تک رہتی ہے۔ بہرحال، سننے والوں کے لیے اس تفصیلی جائزے میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے اس سے حقائق کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کا ایک نیا راستہ ملا ہوگا۔